अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं नादिया मिर्ज़ा, हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं NCOC बिल्डिंग में और यहाँ पर आने का मकसद भी ये है कि आज यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होने जा रही है, जो यहाँ पर मीटिंग होने जा रही है, जो डेली बेसिस पर होती है, उसके 100 दिन और NCOC के फॉर्मेशन के 100 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे बेसिकली और आपको दिखाएंगे जो बड़ी बातें होती हैं कि हुकूमत में बड़ी कन्फ्यूजन है, हम किधर जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम आपको बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि कितना मरबूत ये इंतजाम है और कितनी बारीक बीनी से यहाँ पर मॉनिटरिंग एक एक चीज की होती है जो हमें अब तक ब्रीफ किया गया है। लेकिन जो कुछ हमने देखा, हम चाहते हैं कि वो कैमरे की आंख से वो आप भी देख सके। यहाँ पे असद उमर साहब भी मौजूद हैं, दीगर शख्सियात भी मौजूद हैं। असद उमर साहब NCOC की जो मीटिंग्स होती हैं उनको चेयर करते हैं। उसके बाद तमाम जो सूबे हैं बशमूल AGK, GB, इस्लामाबाद, वो ऑनलाइन उनके साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर वो अपने अपने सूबों की और अपने अपने शहरों का अहवाल उससे आगाह किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट के पता नहीं किस सिमत में जा रहे हैं, सिमत बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या सिमत है, किस तरह से ये तमाम चीजें मॉनिटर होती हैं, किस तरह से उन चीजों पर डिस्कशंस होते हैं और फिर किस तरह से वो पॉलिसीज की शक्ल इख्तियार करती हैं। तो आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद यही है। हमारे साथ रहिए, हम चलते हैं अंदर और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से तमाम जो प्रेजेंटेशन है वो दी जा रही है और उसके बाद वो शख्सियात जो इस प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो किस तरह से डिसीजंस लेते हैं और फिर जो हमारे जहनों में सवालों के सवालात होंगे जिनके जवाबात हमें चाहिए वो भी हम इनसे पूछेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर जफर मिर्जा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुशीर सेहत। हम इनसे बात करते हैं। ओवरऑल एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जो नंबर ऑफ केसेस जो डिक्लाइन हुए हैं, तो आप टेस्टिंग जो है वो कम हो रही है, जो मास टेस्टिंग है उससे हट गए और फिगर्स भी यही बता रहे हैं। इसकी क्या वजह है और क्या यही रीजन है कि नंबर ऑफ केसेस डिक्लाइन हुए? जी बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये वजह नहीं है जी। असल में ओवरऑल हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट से ये बात शुरू होती है कि जिनके ऊपर ये शक होता है कि उनको ये साइन सिम्टम्स हैं और उनको टेस्ट करवाना चाहिए, उनकी अपनी तादाद जो है वो निस्बतन कम हुई है। उसकी कई वजूहात हैं। जैसा कि आज आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा, कुछ लोग जो हैं वो टेस्ट अब करवाना नहीं चाहते, कुछ डर के नहीं करवाना चाहते, कुछ को पता है कि होगा तो होगा, हम 14 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कीमत भी एक फैक्टर है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहना कि पॉजिटिविटी कम हो रही है सिर्फ इसलिए कि टेस्टिंग, इतने ही टेस्ट जब हम पहले कर रहे थे तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। यानी अगर हम हिस्टोरिकल डेटा में जाएं तो जब हम मसलन अगर आज 22,000 हमने टेस्ट किए हैं, तो जब पहले 22,000 कर रहे थे, क्योंकि दरमियान में तो हम 31,000 तक भी चले गए थे, तो जब उस 22,000 पे अब लास्ट टाइम जब किए थे जाएं तो अब इसकी निस्बत पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये जाहिर होता है इससे कि बावजूद इसके कि टेस्टिंग उतनी नहीं जितनी हमारा एम्बिशन है, लेकिन इसके बावजूद कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बताता है कि पॉजिटिविटी इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन। अगर 22,000 हो रही है तो कितने % पॉजिटिव उसमें केसेस आ रहे हैं? दूसरा ये कि जो नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए उसका रीजन सिर्फ यही है कि लोग नहीं आ रहे, या पहले लोग आ रहे थे, आप उनके कह रहे थे, आपके पास कैपेसिटी है लेकिन लोग अब रुख नहीं कर रहे, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए या उनको मोर अवेयर करने के लिए कि प्लीज टेस्ट कराएं, ताकि आप अगर खुद सिम्टोमेटिक हैं भी तो कम से कम स्प्रेड या करियर ना बने। असल मौजू आज की डिस्कशन का यही था कि हम किस तरीके से अपनी जो हिकमत अमली है टेस्टिंग को बढ़ाने के हवाले से या किन लोगों के टेस्ट होने चाहिए उसको ज़रा रिविजिट करें। और उसके ऊपर आज आपने जैसे कि देखा, हमने काफ़ी आइडियाज़ उसमें जनरेट किए हैं और उसमें बुनियादी तौर पे अब तक हम सिर्फ उन लोगों के टेस्ट कर रहे थे या जो खुद हमारे पास आ रहे थे या जिनके अंदर साइन और सिम्टम्स थे। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम जो आपको टेस्ट पॉजिटिव मिल जाते हैं तो उनके अपने जो हल्के में उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको ट्रेस करें और उनकी भी टेस्टिंग करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये हो तो रही है लेकिन जिस हद तक होनी चाहिए उस हद तक नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं या तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, उनके अंदर जो नज़ला ज़ुकाम या जो सांस की तकलीफ़ों से लोग आते हैं उनकी भी एक सिस्टमेटिक तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोविड पॉजिटिव होने का इम्कान ज़्यादा होता है।
اس وقت ان لوگوں کی جو جتنی ٹیسٹنگ ان کی ہونی چاہیے اس سے بہت کم ہو رہی ہے، تو وہ بھی اب ہم ایک اضافہ کرنے لگے ہیں اپنی حکمت عملی میں کہ سارے پروونسز جو ہیں وہ اب ان کی بھی ٹیسٹنگ کریں۔ تو تیسری جو چیز میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤنس والے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں کانٹیکٹ ٹریسنگ مزید کرنی چاہیے اور ان کی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے۔ تو مجموعی جو اس کا اثر ہوگا تمام ان چیزوں کا وہ یہی ہوگا کہ آپ کی اوور آل ٹیسٹنگ جو ہے پھر وہ بڑھ جائے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو پیک کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ پیک آ کے گزر گیا، پیک گزر رہا ہے، یا پھر جو فرسٹ ویو سیکنڈ ویو کا بھی جو ایک ورلڈ وائڈ ہم ایک فینومینا دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے یا یٹ ٹو کم؟ یہ کہنا کہ پیک ہماری آ کے گزر چکی ہے تھوڑا سا پری میچور ہے، لہٰذا میں یہ کمٹ نہیں کروں گا کہ ہماری پیک آ چکی ہے اور اب ہم بالکل سیف زون میں جا چکے ہیں، ڈکلائن ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یقیناً فگرز ہمیں یہ بتا رہی ہیں پازیٹیوٹی بھی کم ہوئی، سسپیکٹڈ پیشنٹس بھی کم ہوئے، ہاسپٹلائزیشن بھی کم ہوئی، آکسیجنیٹڈ بیڈز پہ بھی لوگوں کا جانا جو ہے نسبتاً معمولی فرق ہے لیکن نسبتاً اس میں فرق پڑا ہے۔ وینٹیلیٹرز پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ان کی تعداد میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام انڈیکیٹرز ہمیں ایک خاص رخ کا پتہ دیتے ہیں، لیکن ہم ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنی پیک گزر چکے ہیں یا ہم نے پلیٹو پہ چلے گئے ہیں یا ہم ڈکلائن کر رہے ہیں۔ آنے والے ہفتہ 10 دن جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوں گے اس سلسلے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا سے بات کرے تھے، وہی تمام سوالات جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس کے جواب ہم نے لینے کی کوشش کی، اور امید ہے کہ ہمیں وہ تمام ہمارے سوالوں کے جواب مل بھی گئے۔ مزید شخصیات سے بات کریں گے اسٹے ود اس۔ جی نظیر، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن نیشنل سیکورٹی موحید یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ موحید یوسف صاحب، ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ہمیشہ سے کہا ہے، اور ہم نے بھی ہماری اپنی بھی آبزرویشن ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے بڑے کنسرن ہمیشہ پرائم منسٹر نے شو کیے ہیں۔ ابھی بھی جو اسٹینڈرڈ پاکستانی تھے جو پاکستان واپس نہیں آ سکے ان کو لانے کے لیے بھی بڑی کاوشیں کی گئی اور بڑی انسٹرکشنز بھی ہوئی۔ ابھی بھی کیا تمام اوورسیز پاکستانی کو جو وہاں پر بیرون ملک پھنسے ہوئے تھے بیکاز آف کووڈ سچویشن اینڈ ایوری تھنگ، دے آر آل بیک، ان کو واپس لایا جا سکا ہے یا ابھی بھی یہ پروسیس چل رہا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے، ہم 3 اپریل کو ہم نے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھولی تھی بند کرنے کے بعد۔ آج تک 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی واپس آ چکے ہیں۔ 70 سے زائد ممالک سے ہم پاکستانی واپس لائے ہیں اور کوئی غالباً 835 کے قریب پروازیں ہیں جن پہ یہ آئے ہیں۔ سو یہ دن رات محنت ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک ٹیسٹنگ رجیم تھی، قرنطینہ کی رجیم تھی، تو کوئی ایسا پاکستانی 20 جون تک ہم واپس نہیں لائے جس کو ہم نے ٹیسٹ نہ کیا ہو، اور کوئی ایک پاکستانی بھی وبا کا پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بنا الحمدللہ جو واپس آئے۔ 20 جون کے بعد ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد، صوبوں سے مشاورت کے بعد، ان کی درخواست کے بعد ہم نے یونیورسل ٹیسٹنگ رجیم ختم کی، اور اس سے یہ ہوا کہ 20 جون سے 1 جولائی 10 دنوں میں 60,000 کے قریب پاکستانی واپس آئے۔ تو ہمارے جو مزدور طبقہ ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب کی مکمل نظر رہی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے 1.5 تک مکمل طور پر واپس آ چکا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ بات یہ رہ جاتی ہے کہ بہت سے ٹریولرز ہیں جو اپنی مرضی سے جا کے واپس آنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ اسی طرح ہوئے ہیں۔ ہمارا نمبر جو ہے وہ بدستور بڑھتا جائے گا واپس آنے والوں کا، لیکن ہماری پالیسی میں واضح کر دوں ابھی بھی یہ ہے کہ جو پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانا ہے۔ ہماری ابھی بھی ترجیح وہی ہیں، اور ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں تمام پاکستانیوں سے کہ ریکریشنل ٹریول ابھی شروع نہ کریں، کیونکہ کووڈ بھی دنیا میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے، اور ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ ہماری ایئر اسپیس اور نمبرز جو ہیں اسی طرح رہیں گے آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جو ہم نے اوورسیز پاکستانی جو ہم پاکستان واپس لائیں وہ اسپریڈ کا یا کریئر نہیں بنے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھا گیا ہے جو ہم پاکستان سے جو لوگ باہر گئے ہیں، کچھ کو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ جب ٹیسٹ ہوئے تھے تو نیگیٹو تھے، یہ یہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، لیکن جب وہ باہر گئے ہیں تو پھر دے ور پازیٹو، تو اس کے لیے کیا ہمارا پروٹوکول بہتر نہیں تھا، نظام بہتر نہیں تھا، ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، کیا وجوہات تھی؟ دیکھیے جی، پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے۔ ایک خبر آتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ برطانیہ کے نیوز پیپر میں کہیں پہ، اور پورا میڈیا یہاں پہ ایسے کرتا ہے جس طرح خدا نہ خواستہ پاکستان سے کرونا دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہم 1.5 لاکھ پاکستانی واپس لائیں،
कोई मुल्क टेस्ट करके उनको नहीं भेज रहा था, हमने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, टेस्ट किया, क्वारंटीन किया, पूरा प्रोसेस बनाया, उस पर सारे अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने उठाए। अब आप ये देखिए कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, जिस मुल्क की जो पॉलिसी है हमने वाजे किया हुआ है कि जो पॉलिसी मुल्क ने की है दूसरे ने वो आप फॉलो करें। अगर किसी मुल्क ने कहा टेस्ट कराएं तो आपको टेस्ट कराना जरूरी है, अगर किसी मुल्क ने कहा वहां जाके करंटीना होना है तो वो जरूरी, अगर किसी मुल्क ने कोई पॉलिसी ऐसी नहीं रखी तो आप जा सकते हैं। तो पाकिस्तान कोई मुल्क भी आउटगोइंग पैसेंजर्स को तो टेस्ट नहीं करता। हमने पिछले हफ्ते से हाइटेंड स्क्रीनिंग शुरू की है एयरपोर्ट्स पे, जहां हर पैसेंजर जो है थर्मल स्कैन होता है, उसको बातचीत करके फिर जाने दिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सल टेस्टिंग आउटगोइंग पे किसी मुल्क ने नहीं की। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, इतना जो वावेला मचा है बदकिस्मती से, पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं उनकी शरह पॉजिटिविटी की बिल्कुल थोड़ा सा नंबर है, मतलब कुछ 1-2% भी शायद ना हो। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान से इतने चले गए, हाँ हुआ ये कि जब पाकिस्तान से लोग बाहर गए तो उनमें से कुछ पॉजिटिव निकले, जब वहां चले गए बरतानिया ने, ये समझना जरूरी है, 14 दिन का करंटीना उन्होंने लाजमी किया है, टेस्ट नहीं करते वो लोग। पहुंचे एयरपोर्ट पे, घर चले गए, 7वें दिन फोन किया जी मुझे अलामात हो गई, टेस्ट कराया, पॉजिटिव थे। अब वो यहां से गए, एयरपोर्ट पे गए, जहाज में बैठे, वहां एयरपोर्ट पे उतरे, 7 दिन वहां रहे, कोई ट्रांसपोर्ट पे चढ़े, ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान से पॉजिटिव चले गए? तो हमने ये बात अब वज़ारत खारजा ने भी उठाई है डिप्लोमेटिकली कि पाकिस्तान को सिंगल आउट करके मलाइन नहीं किया जा सकता। हमने मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने लोग वापस लाए हैं और लोग भेज रहे हैं, जो बाकी दुनिया कर रही है उससे बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं। एंड आई वांट टू रिपीट, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से को 50% लोग गए वो पॉजिटिव आ गए, बहुत कम लोग थे। हाँ, एक बात जरूर हुई है, कुछ लोग यहाँ से गए हैं जिनके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट थे, वहां जब टेस्ट हुए तो पॉजिटिव आ गए, ये बात हुई है, इसमें हमने देखा भी है। अब आप 5 दिन पहले यहाँ से टेस्ट कराते हैं, 5 दिन में अगर आपका खुदा न के साथ भी ये हुआ है, बिल्कुल, तो ये कुछ टेस्ट, ये नहीं कि पाकिस्तान का टेस्ट गलत है, इस वबा का, इस बीमारी का ये पैटर्न है। कई जगह आप टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, 2 दिन बाद नेगेटिव। सो इसमें प्लीज ना तो कोई सियासत है, ना पाकिस्तान ने कोई ऐसी चीज की है जो हमें चेंज करनी थी। सारी दुनिया में वबा फैली हुई है, हमारा रेशो बाहर जाने वालों का बिल्कुल हाई नहीं है, फिर भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं हर एक की, और कह रहे हैं कि अगर कोई एयरलाइन कहती है कि हर मुसाफिर टेस्ट करा के आए, अगर कोई मुल्क कहता है हर मुसाफिर टेस्ट करा के आए, तो आप टेस्ट करा के जाए। ठीक है। दूसरा, आपने जिस तरह से यूके की एग्जांपल दी, और हमारे यहाँ भी शुरू में ये हो रहा था कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आ रहे थे उनको 14 डेज क्वारंटीना किया जा रहा था या क्वारंटाइन में रखा जा रहा था, लेकिन अब ये प्रैक्टिस नहीं हो रही, इसकी वजह? डेटा वेरी सिंपल, देखिए जब हमने शुरू किया तो 100% वबा पाकिस्तान के बाहर से आ रही थी, पाकिस्तान में तो नहीं वबा थी, बाहर से शुरू हुई। आज नंबर यहाँ पहुंच गया है बदकिस्मती से 97% ट्रांसमिशन लोकल है, मेरे से किसी को लगी, किसी को आगे लग गई। जो बाहर से आने वालों की शरह है वो सिर्फ 3% है। तो जो पाकिस्तानी है, मैं आप, हमें हर कोई टेस्ट तो नहीं कर रहा, हम सड़क पे जा रहे हैं, टेस्ट तो नहीं, अगर अलामात आती हैं तो फिर टेस्ट होता है, ठीक। तो वही पॉलिसी अब हमने बाहर वालों के लिए कर दी है कि आप घर जाएंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे या आपको कोई नहीं कह रहा कि आप 14 दिन, 18 दिन, 28 दिन करंटीना में रहें। बाहर से आने वाला मुसाफिर चाहे अलामात हैं या नहीं है, वो 14 दिन घर में अपने आप को महफूज करेगा, अलामात आएंगी, टेस्ट कराएगा और उसको ट्रीट किया जाएगा। तो अभी भी हमारी पॉलिसी पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है फॉर ओवरसीज, लेकिन हर एक का टेस्ट करना, जब सिर्फ 3% शरह पे बात आ गई है, इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि आप ये भी सोचिए, हर टेस्ट जो हम ओवरसीज पैसेंजर पे कर रहे हैं वो एक कम टेस्ट है जो हम किसी मुकीम पाकिस्तानी पे कर सकते हैं, जहां 97% शरह। मोहित यूसुफ साहब से बात कर रहे थे और बेसिकली उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगले से 1 से 1.5 हफ्ते में जो बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, खासतौर पे जो अरब कंट्रीज में, वो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को एंटरटेन किया जाए। जी नाज़रीन, अभी हमने अटेंड की ये प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम एनसीओसी के इस मीटिंग में मौजूद थे और सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद इसको चेयर कर रहे थे असद उमर साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जरा हम बात करेंगे बहुत सारे सवाल जो हमारे जहनों में। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम सलाम।
اسد عمر صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی جب آپ پریزنٹیشن بھی اٹینڈ کر رہے تھے, آپ لوگ ڈسکشن بھی کر رہے تھے, مین چیز جو بات آئی ہے وہ کیسز کے حوالے سے آئی ہے, جو کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. اس کو آپ ریلیٹ ڈائریکٹلی کریں گے کہ جو ٹیسٹ میں کمی واقع ہوئی ہے یا کسی اور چیز سے؟ نہیں جی, جو ہم زیادہ مانیٹر بہت کلوزلی کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی ریشو کیا رہا ہے. پازیٹیوٹی ریشو یعنی جو لوگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں. تو جس وقت یہ عروج پہ تھا تو اس وقت تقریباً 23% کے قریب پازیٹیوٹی ریشو پاکستان میں آ رہا تھا. اب وہ گر کے 15, 16, 17% کے قریب آ گیا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ پازیٹیو کم آ رہے ہیں, اور کیونکہ وہ سسپیکٹڈ جو لوگ ہیں یعنی جن کو سمٹمز, علامات جن کو ظاہر ہو رہی ہیں, ان میں بھی کمی آئی ہے. تو اس لیے ٹیسٹ کے اندر بھی کمی نظر آ رہی ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو جس طرح سے آپ لوگوں نے جب ایز پہ لے کر گئے تو پھر نمبر آف کیسز جو ہے وہ ایک دم سے بڑھے, اور پیک آنے کی وجہ ہی یہی تھی. کیا آپ, لیکن میں نے ایک جگہ پہ آپ کو سنا تھا کہ ایسا اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود ایز ڈاؤن اور وٹ ایور, تو آپ ابھی بھی اسی پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے لوگوں کا ایکسپوجر ہوا, جس طرح سے لوگ باہر نکلے, اس کی وجہ سے پاکستان میں پیک آیا یا الٹیمیٹلی آنا تھا, کیا تھا؟ دیکھیے, ہم بہت دفعہ سمجھا چکے ہیں کہ یہ تمام ملک کو بند کر دیں اور ایک غیر معینہ مدت تک بند کر دیں, یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ نے دیکھا دنیا کے امیر ترین ملک جو ہیں انہوں نے بھی کھولنا شروع کر دیا کیونکہ وہ مجبور ہو گئے. تو ہم نے, اور بہت بھاری ان نے قیمت ادا کی لوگوں کی معاشی زندگی کے اندر, لوگوں کے روزگار کے پہلو سے. بھارت میں آپ نے دیکھا کہ کتنے مشکل حالات پیدا ہوئے. امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ 4 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے. ہم نے یہی دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پورے ملک کو بند رکھیں غیر معینہ مدت تک. تو ہم نے کنٹرول طریقے سے اس کو کھولتے چلے گئے. اور جب ہم نے کھولا تھا تو اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے اگر میں سب کو بند کر دوں تو کیسز کم ہو جائیں گے, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو اور پھر ہم سے لوگ پوچھتے تھے اچھا پھر آپ کتنا کیسز جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اور ہمیشہ ہمارا جواب جو ہے پچھلے 3 ماہ سے وہی ہے کہ آپ نے اتنا ایس او پیز کے اوپر, کمپلائنس کے اوپر زور ڈالنا ہے, اتنا لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ جو ہمارے ہسپتال کا نظام ہے وہ نہ مفلوج ہو. اور وہ الحمدللہ ہمارے بیچ میں کوئی 2 ہفتے کے قریب ایسا صورتحال ضرور پیدا ہوئی کہ جو بڑے ہمارے 4-5 شہر ہیں ان کے جو بڑے ہسپتال ہیں ان کے اندر کیپیسٹی ہمیں فل ہوتی ہوئی نظر آئی, لیکن وہ بھی اب الحمدللہ بہت بہتر ہے صورتحال. تو ہمارا ہسپتال کا نظام کبھی بھی مفلوج نہیں ہوا, جیسے ہم نے دیکھا اٹلی میں ہوا, اسپین میں ہوا, یو کے میں ہوا, نیو یارک کے اندر ہم نے دیکھا, جہاں ہم سے بہت زیادہ وسائل ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان میں ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی. سر, جو لاک ڈاؤن کو لے کر یا اسمارٹ لاک ڈاؤن یا کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کو لے کر جو کنفیوژن ہوا, وہ آبزرو یہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ جو مسئلے رہے وہ فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ کو لے کر ہے. تو یہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ کیوں نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے بڑا کنفیوژن ہوا, لوگ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوئے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ ٹوٹلی مود الزام وفاق کو ٹھہراتی رہی. تو پھر لگا یہ کہ سندھ گورنمنٹ زیادہ شاید سنجیدہ ہے اور وفاق اس کو شاید سنجیدگی سے نہیں لے رہا. تو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کوئی کنسنسس ڈیولپ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ تو ہزاروں دفعہ اس بات کا جواب دیا جا چکا ہے. 9 نہیں بلکہ 10 یا 11 این سی سی کی میٹنگ, پرائم منسٹر کیئر کی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قومی لیڈرشپ فیڈرل اور پروونشل ایک 3 ماہ کے عرصے کے اندر 10 یا 11 دفعہ ملی ہو. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی اشر اشیر بھی نہیں ہوا. تو جتنی کوآرڈینیشن سے کام کرنے کی کوشش کی, جتنی مشاورت کی کوشش کی گئی, وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہاں پر این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے روزانہ. صرف جب سے پچھلے اب 98 دن ہو گئے, صرف 2 دن عید کے, عید اور اس کے اگلے دن جو تھا وہ میٹنگ نہیں ہوئی تھی, ورنہ ان 98 میں سے 96 دن میٹنگ یہاں پر ہوئی ہے. اتوار کو بھی ہوتی ہے, ہفتے کو بھی ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ تو مشاورت کی میرے خیال میں اور کوشش نہیں کی جا سکتی تھی. جہاں تک سندھ زیادہ سنجیدہ ہے, یہ نہیں ہے. اگر آپ اموات دیکھ لیں, اگر آپ اس وقت پازیٹیوٹی کے ریشوز دیکھ لیں, تو اس سے تو ایسا نہیں لگتا. اس وقت پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں سب سے اچھے حالات تو اس وقت الحمدللہ اسلام آباد کے ہیں. مؤثر لاک ڈاؤن کیے, ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن بڑے مؤثر کیے ہیں اسلام آباد میں. میں ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات کو بھی خاص طور پہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, باقی جو عملہ ہے ہیلتھ منسٹری کے جو لوگ ہیں, ڈی ایچ او, ان کو بھی. اور اسلام آباد میں تو آپ نے دیکھا ہے
کہ 1/3 سے بھی کم کیسز رہ گئے. تو جہاں پر حکمت عملی سیم ہے سارے پاکستان میں, جہاں مؤثر طریقے سے گراؤنڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے وہاں بہتر رزلٹ آ رہے ہیں, جہاں اتنا اچھا کام نہیں ہو سک رہا وہاں اتنے اچھے رزلٹ نہیں آ رہے. اچھا, یہ سوال پوچھنے کا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کی جو میٹنگ تھی, جو پریزنٹیشن تھی, وہ میں نے اٹینڈ کی. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سندھ اور اسپیشلی کراچی بڑا ایگریسولی اور بڑا مائنیوٹ لیول پر آپ لوگوں نے اس کو مانیٹر کیا, ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی. لیکن اس کے باوجود جب ہم کیسز وغیرہ کا دیکھتے ہیں اور پھر جب ان کی پالیسیز دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ شکایت بھی آتی ہے کہ ہمیں فیڈرل جو ہے وہ کوئی ایڈ پرووائڈ نہیں کر رہا, ہمیں کوئی میڈیکل ایڈ نہیں دی گئی ہے, ہمیں پیسے کے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے جو آپ کے چیزیں ہیں لائک اکوپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی. تو اور پھر جس طرح سے ابھی چیئرمین این ڈی اے میں بھی یہاں پر کہہ رہے تھے کہ پھر میرا وہاں سے ڈیمانڈ زیادہ آ جاتی ہیں. تو ذرا بتائے گا کہ کتنا اور کس لیول پر آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کی یہ شکایت کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے یہ بھی میرے خیال میں ہم تو سینکڑوں دفعہ اس کا جواب دے چکے ہیں, لیکن پھر ہم نہیں وہ کیونکہ اگر کوئی جھوٹ بولنے سے باز نہیں ہے تو کیا کریں, اس کو بار بار بولا جاتا ہے. اتنی دفعہ دکھا چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں پی پی ایز جو ہسپتال میں حفاظتی جو سوٹ پہنے ہوتے ہیں, ماسک پہننے ہوتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, جس میں سندھ کو اپنا حصہ کبھی کبھی تو دیکھنے سے لگتا ہے اپنے حصے زیادہ لگ رہا ہے, وہ اس لیے کہ وہاں پہ کراچی کے اندر ہسپتال زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جو وینٹس ہیں, بائی پیپس ہیں, آکسیجن سپلائی ہے. ابھی آپ نے دیکھا 5 کراچی کے ہسپتال جو ہیں اس کے اندر پورا آکسیجن سسٹم اور بیڈز کی کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے. تقریباً 500 سے زیادہ بیڈز ہیں جو ایڈ کیے جا رہے ہیں. جس طریقے سے بھی مدد, ابھی آپ نے چیف سیکرٹری سے سنا کہ جی ہمیں ڈائگنوسٹک کٹس اور بھیج دیں, وی ٹی ایم اور بھیج دیں. ان کے پولیٹیکل لیڈر تو کہتے ہیں کچھ ملا ہی نہیں آج تک, تو یہ اور کس چیز کی مانگا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے ہر ایک سسٹم جو ہے وہ پریشر میں ہے, صوبے ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ اور مدد کی جائے, لیکن میرے خیال میں جس پیمانے پہ اگین میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں آپ کو تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملے گی کہ ہیلتھ سسٹم کے اندر اتنی بڑی امداد وفاقی حکومت سے تمام صوبوں کی گئی ہو جتنی پچھلے 3 مہینے میں کی گئی ہے. اب اسد عمر صاحب میں ذرا اس پینڈیمک کی طرف آتی ہوں. مجھے یاد ہے جب شروع میں سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی وفاق نے, تو انہوں نے کہا کہ مئی کے اینڈ تک جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 50,000 کیسز. اب وہ الحمدللہ اس سے بہت زیادہ کم تھے. اس کے بعد گریجولی آپ نے پھر اس کے بعد کہیں سے یہ بھی آیا کہ ہم جو اسٹیمیٹ کر رہے تھے, جو ہماری کیلکولیشن تھی, جب کیسز بڑھے تو اس سے زیادہ بڑھ گئے. ابھی یہ جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں اس میں کہیں مس کیلکولیشن ہو رہی ہے, یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جتنے کیسز آئے ہیں جس تیزی کے ساتھ بڑھے اور جس ابھی کم ہوئے, آپ کی جو کیلکولیشن تھی, جو آپ کی پریڈکشن تھی, وہ کتنی ایکوریٹ تھی اور آگے کا بھی اب کیا پریڈکٹر ہے؟ دیکھیے ہماری ابھی تک جتنی بھی پریڈکشنز آتی رہی ہیں, مئی کے وسط کا مجھے ابھی تک یاد ہے وزیر اعظم نے 24 یا 25 اپریل کو کہا تھا کہ جو ہمیں پروجیکشن نظر آ رہی ہیں اس میں 50,000 تک کیسز ہو سکتے ہیں. تو مئی کے وسط میں جب ہم پہنچے تو 37,000 کیس تھے. اسی طریقے سے ہم جب مئی کے آخر میں پہنچے تو وہ بھی پریڈکشن ذرا سا کم تھا, کیونکہ ہم جان بوجھ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا کنزرویٹو پروجیکشن استعمال کریں اپنی فیصلہ سازی کے لیے. تو ابھی تک تو الحمدللہ ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی. جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہمارے اندازوں کے مطابق ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے جو اپنا نظام جو ہے ہسپتال کے نظام کے اندر جو بہتری کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو اکوپمنٹ سپلائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے چلتا رہا ہے. اور الحمدللہ آگے بھی امید یہی ہے کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوگی جو ہمارے اندازے جو تھے وہ اس سے زیادہ خراب صورتحال ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2,17,000 یا 2,18,000 کے قریب کیسز ہیں, تو ایز پر یور کیلکولیشن یا ایز پر یور پروڈکشن اتنے ہی کیسز کی تھی یا تھوڑا کم ان زیادہ؟ یہ اس سے جو پروجیکشنز تھیں وہ پروجیکشن اس سے ذرا سے زیادہ کی تھیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم جان کے پروجیکشن میں, کیونکہ پروجیکشن میں رینج آتی ہے, کوئی ایک نمبر نہیں ہوتا, اس میں ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہو سکتا ہے. تو جو اپر اینڈ آف دا رینج ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ نمبر ہوتا ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے فیصلہ سازی کے لیے. یعنی ہم نے آگے تیاری کیا کرنی ہے, کتنا اکوپمنٹ منگانا ہے, آکسیجن کتنی ارینج کرنی ہے, ٹیسٹ کی کتنی تیاری کرنی ہے, وہ سب اس رینج کا جو سب سے زیادہ نمبر ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے. اچھا, اب ایک ہم نے آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ نے مجھے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو فلور آف دا ہاؤس بھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ ایک لندن امپیریل کالج آف لندن کی ایک رپورٹ آئی تھی, اس میں ان کا 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ کیسز پر ڈے بھی ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں لاکھوں میں تعداد ہو سکتی ہے. اب بھی آنے والے دنوں میں کیا پیک آ کے گزر گیا,
सेकेंड वेव और थर्ड वेव अभी आनी है, जरा लोग बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, लोग परेशान भी हैं, जरा जो आप डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं उसकी लाइट में थोड़ा सा बताइएगा लोगों को। देखिए आगे क्या होगा, दूसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, ये इसका तमाम तर इन्हिसार इसके ऊपर है कि लोग अपनी जिंदगी में इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पर क्या फैसले कर रहे हैं। अगर लोग हिफाजती तदाबीर अपनाएंगे, अगर वो फासला रखेंगे, अगर वो मास्क पहनेंगे और जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो जब भी मास्क पहनेंगे, तो आगे जो वबा का फैलाव है वो कम होगा। और अगर लोग अपनी हिफाजती तदाबीर को संजीदगी से नहीं लेंगे तो वबा तेजी से फैलेगी। बड़ी सादा सी बात है। तो ये सारा इन्हिसार उसके ऊपर करता है। हाँ, इंपीरियल कॉलेज की जो स्टडी थी वो आप याद रखिएगा, उनकी पेशनगोई के मुताबिक 10 अगस्त को पाकिस्तान में एक दिन के अंदर 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत होगी कोरोना से, ये याद रखिएगा। और ये वो स्टडी है, मुझे याद है मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था तो मैंने येल की एक स्टडी का जिक्र किया, तो बिलावल जरदारी ने कहा कि असद साहब जो हैं वो येल की स्टडी में यकीन रखते हैं और मैं जो हूँ इंपीरियल की स्टडी में यकीन रखता हूँ। और जाहिर है फिर उन्होंने जो पोजीशन ली वो उसी येल की स्टडी की इंपीरियल की स्टडी के मुताबिक थी। तो ये नंबर याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला 11 अगस्त को हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। अच्छा, तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पर, और डेफिनेटली जो सवाल आपके जहनों में, जो सवाल हमारे जहनों में, वो हमने पूछे हैं, जवाब मिल गए होंगे। मजीद शख्सियात से बात करेंगे इस पे बता। ख़वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हजूम वाली जगहों, मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सफर के दौरान सर्जिकल मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। वबा की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क लगाने के बाद हाथ धोए बगैर मास्क या चेहरे को मत छुएं। मास्क को थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंकें। याद रखें, N95 मास्क सिर्फ टीबी अमले और मरीजों के लिए है। आम शहरी सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन भी हैं कोविड-19। उनसे भी जरा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है। हमारी जितनी तैयारी है, आने वाले दिनों में आप इसको मजीद फैलता हुआ देख रहे हैं, कम होता हुआ देख रहे हैं? मेरी टेस्ट के हवाले से तो बहुत जगहों पे बात होगी, हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स ना कर जाए, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। हम किस हद तक तैयार हैं और किस हद तक तैयारी अभी हमें करनी है? आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा डिजास्टर अल्लाह ना करे हो सकता है? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि जहाँ तक हेल्थ सिस्टम के प्रेशर की बात है, इसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर आज की निस्बत कदरे ज़्यादा था, तो कुछ प्रेशर में थोड़ी बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये आइंदा कहाँ जाती है, जैसे आपने पूछा, आप क्या देखते हैं कि कहाँ जाएगी? देखें, इसका इन्हसार बहुत हद तक हमारे बिहेवियर और हमारी कंप्लायंस पे, हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं उन प्रोसीजर्स को, उन एहतियाती तदाबीर को जो हमें बताई जा रही हैं। अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर हम उन एहतियाती तदाबीर को अडॉप्ट किए रखेंगे और इफेक्टिवली करते चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है और पाया जाएगा। पिछले दिनों जो हमने केसेस देखे जिसमें वो 5,000, 5,500, 6,000 तक को टच करा था, हम ये समझे, पाकिस्तानी अवाम ये समझे कि वो एक पीक था जो गुजर गया। पीक के गुजर जाने के बारे में हतमी राय सिर्फ 2-4 हफ्ते के बाद ही दी जा सकेगी, जब जरा ये डेटा और स्टेटिस्टिक्स और इकट्ठे हो चुके होंगे। ये वाजे हो चुका होगा कि ये जो एदाद शुमार में कुछ थोड़ी सी कमी दिखती है, क्या ये वाकई रिफ्लेक्ट कर रही है एक्चुअल सिचुएशन, या इसमें कोई और अवामिल या फैक्टर्स तो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ थोड़ा सा जो प्रेशर हेल्थ सिस्टम के ऊपर था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये कमी सस्टेन्ड है और इसको हम खुदा न खास्ता अब इस वक्त लापरवाही करके फिर वही सिचुएशन क्रिएट कर दें, जबकि
केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएं और हमें ऑक्सीजन बेड्स जो हैं और वेंटिलेटर्स इनको फर्दर बढ़ाने की ज़रूरत पड़े। जो आपने हेल्थ सिस्टम और जो आपने तमाम चीज़ों की बात की, बड़े हौसला अफजा चीज़ है, मगर दूसरा साइड एक ये भी है कि हमारे पास वेंट्स तो हैं, लेकिन वेंट्स को चलाने वाले ट्रेंड लोग नहीं हैं। तो क्या उस तरफ भी कोई काम हो रहा है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू टैकल एंड हाउ टू रन? जी, ये बिल्कुल सही है बात, क्योंकि मशीन तो एक चीज़ है, फिर लेकिन आपको ट्रेन स्टाफ चाहिए, नर्सेज चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, पूरा बाकी सिस्टम चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। अब कई दहाइयों से आपके पास जितने क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स हैं, ये कितना आईसीयू स्टाफ है, वो तो उतने ही थे जितने हैं। उनको फिर बढ़ाने के लिए उनकी स्किल्स और उनके अलावा नए लोगों को वो स्किल्स कम से कम जल्दी में एक हद तक, एक लेवल तक पहुंचाने के लिए कोर्सेज किए गए हैं, उनको ट्रेन किया गया। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज हमारी सिचुएशन है ऑक्सीजनेटेड मरीजों को टैकल करने की और आईसीयू को टैकल करने की, वो आज से 4 या 6 या 8 हफ्ते की निस्बत बहुत बेहतर है। लेकिन इससे ये भी वाज़ेह होता है कि लॉन्ग टर्म हमें इन स्पेशलिटीज़ के ऊपर बहुत खुसूसी गौर की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर फैसल, चूंकि आप मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेडिसिन डॉक्टर हैं, तो मुझे ये भी इसके साथ बताएं, क्योंकि जब ये वायरस पाकिस्तान में आया तो डॉक्टर अताउर रहमान और दीगर साइंटिस्ट कह रहे थे कि बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं इस वायरस के अंदर। फिर बीच में आया कि फर्दर म्यूटेशन हुई है, इसके स्पाइक्स मजीद बढ़ गए हैं, ये ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, जब आया तो नहीं था। इस हवाले से थोड़ा म्यूटेशन के हवाले से भी अपडेट। देखिए, ये जो है ना वायरस से, इनफैक्ट ये सोचिए हर लिविंग थिंग जो है वक्त के साथ थोड़ी सी इवॉल्व करती है, म्यूटेट करती है। वायरसेस तो बहुत जल्दी करते हैं, बैक्टीरिया बड़ी जल्दी करते हैं, छोटे जरासीम है, मल्टीप्लिकेशन साइकिल ज़्यादा होते हैं, तो म्यूटेशन का या चेंजेस का मौका हर मल्टीप्लिकेटिव साइकिल के साथ मिलता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि म्यूटेशंस होती हैं। सवाल सिर्फ ये होता है कि जेनेटिक म्यूटेशन जो है, क्या उसका कोई प्रैक्टिकल एक्चुअल बिहेवियर के चेंज पे, यानी वायरस की म्यूटेशन तो हो गई, लेकिन क्या वायरस का बिहेवियर इससे बदलेगा या नहीं इस म्यूटेशन से? तो हर म्यूटेशन का इम्पैक्ट उसी तरह नहीं होता कि नेसेसरली वायरस ज़्यादा विरुलेंट हो जाए या कम विरुलेंट हो जाए। कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो इस तरह से असरअंदाज वायरस के बिहेवियर पे होती हैं और कुछ नहीं होती। तो ये बहुत अर्ली डेज हैं ये कहने के लिए कि किसी किस्म की जो म्यूटेशन है उसका ये वाज़े तौर पे असर है कि जो वायरस है वो बहुत ख़राब हो गया या बहुत अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है ये भी वक्त के साथ पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि वायरसेस की जो म्यूटेशन का असल प्रैक्टिकल असर है उसके बिहेवियर पे, उसको भी एनालाइज करने के लिए बहुत बड़े डेटा सेट्स चाहिए, तो ये इतना जल्दी बताना आसान नहीं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है जो भी बड़ा, उस पर भी अनसर्टेनिटी या सिम्टोमेटिक, यानी वो पेशेंट या वो पॉजिटिव केसेस जिनके सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो करियर बन सकते हैं, तो वो कितना नुकसानदेह है उसमें आपको, क्योंकि सिम्टम्स हैं तो फिर आपने टेस्ट कराना है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे डॉक्टर के पास जाए, वो कैसे अपने आप को आइसोलेट करे, इस पर भी थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, कोई भी बीमारी, बहुत सारी वायरल इलनेसेस जो हैं वो नेसेसरली सिम्टम्स नहीं कॉज करती। आप किसी भी बीमारी को लें, अगर उसके 10,000 मरीज हैं या 10,000 लोगों को वो इन्फेक्शन करती है तो उसमें एक प्रोपोर्शन होगी जो कि सिम्टम्स शो करेगी, एक प्रोपोर्शन होगी, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो प्रोपोर्शन जो सिम्टम्स नहीं शो करती वो सिम्टम्स वाली पॉपुलेशन से ज़्यादा बड़ी होती है। सो इसलिए सिम्टम्स का ना होना इस वायरस की कोई ख़ास मुनफरिद कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ उसी की तादाद ज़्यादा है जिनके सिम्टम्स नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये दुनिया भर में ये तस्वर किया जा रहा है कि जो बगैर सिम्टम्स के मरीज हैं उनकी तादाद सिम्टम्स वालों की निस्बत बहरहाल ज़्यादा है। अच्छा, अब बात यह है कि जो सिम्टम के बगैर है वो खुद बीमार भी नहीं हो रहा, तो हमें उसकी निस्बतन काम फिक्र है। सिर्फ देखने की चीज़ ये है कि क्या वो बीमारी के फैलाव में कितना असरअंदाज हो रहा है। उसमें भी देखें, एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन जो चीज़ गौर करने और सोचने की वो ये है कि अगर स्प्रेड की कैपेबिलिटी को देखा जाए, क्या होगा, किसका चांस ज़्यादा है कि वो बीमारी को स्प्रेड करेगा? जो सिम्टम्स वाला है। जो बगैर सिम्टम्स के है, उसके नाक में या गले में अगर वायरस मौजूद भी है और सिवाय इसके कि वो बहुत चीख चीख के बोले और किसी के बहुत करीब खड़ा हो जाए, तो वो चांसेस उसके स्प्रेड करने के रिलेटिव टू दी अदर पर्सन बहुत कम है। सो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड यकीनन पॉसिबल है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसीलिए हम आजकल मास्क का इस्तेमाल कह रहे हैं कि भाई आप करें, ताकि आपको पता ना भी हो तो चलो आप किसी को फैलाने से
رک جائیں. لیکن زیادہ جو ہمارا اسپریڈ کرنے کا پوٹینشیل ہے وہ ان کو ہوتا ہے جو ظاہر سمٹمز لے کے پھر رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل سے گفتگو کر رہے تھے, بڑی امپورٹنٹ اس لیے تھی کہ وہ چیزیں میڈیکلی جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں سمپٹومیٹک کے حوالے سے, اس کے میوٹیشن کے حوالے سے, اس کے ایگریسو ہونے کے حوالے سے, اس کے بیہیویئر کے حوالے سے, اس کے جوابات ہمیں ملے. چلتے ہیں آگے. پروگرام کے آخری حصے میں میں اس وقت موجود ہوں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب کے ساتھ. ان سے بھی ہم ذرا جانیں گے کہ ہم کتنے تیار تھے, ہم کتنے تیار ہیں, ہم کتنے اکوپڈ ہیں ٹیسٹنگ کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی, ہیلتھ فیسلٹیز, اس کو لے کے بہت زیادہ کوشچنز ہیں. سم ٹائم بھی ہوتا ہے کہ ماس ٹیسٹنگ پہ ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کیپیسٹی ہے کر نہیں رہے ہیں. سر معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک پہلی تو بات بتاؤں کہ میرا ہیلتھ کے ساتھ پوری زندگی کوئی اس طرح ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں رہا, ایکسیپٹ دس دیٹ آن 14th آف مارچ. انفیکٹ 13th مارچ رات کو مجھے بتایا گیا کہ صبح NSC کی میٹنگ ہے اور آپ نے اس میں آنا ہے, اینڈ آئی واز ناٹ ایون نوئنگ دی ایجنڈا. صبح مجھے آ کے آفس میں پتہ چلا, اور اس کے بعد سے میرا ہیلتھ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت ہیلتھ سیکٹر اس طرح تھا جیسے نہیں ہے. ہمارے یہاں اسپتالوں کی حالت ابھی بھی بہت بری ہے, اس وقت بھی بہت بری تھی. ابھی 4 مہینے میں کافی کام ہوا ہے, صوبائی گورنمنٹ نے بھی کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. جو ہمارا ٹیسٹ کا نظام تھا اس وقت پاکستان کے اندر 23 BSL 2 یا 3 لیبارٹریز تھیں, اور جب یہ لیبارٹری پرائمریلی TB کے لیے بنائی گئی تھی. کووڈ کے لیے اس وقت صرف 2 لیبارٹریز کام کر رہی تھیں مارچ کے اوائل میں, اور آپ 300 سے 400 کے قریب ٹیسٹ کر رہے تھے. جب NDMA اس کے بیچ میں آیا تو NDMA نے جب ٹیک اوور کیا تو 14-15 لیبارٹریز ہو گئی. ہم نے اپنے لیے کچھ بینچ مارک وضع کیے, بوتھ ان ٹرمز آف ہارڈ ویئر جو کہ مشینیں ہیں, اور اسی کی سپورٹ میکنزم جو کہ ری ایکشنز ہیں, سویبز ہیں, VTMs ہیں, ایکسٹریکٹرز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں. میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اپریل کے مڈل میں الحمدللہ ہم لیبارٹری کی تعداد تقریباً 60 کے قریب لے گئے تھے, اور ہم نے اپنے لیے بینچ مارک بنایا تھا کہ اپریل کے اینڈ تک ہم 100 لیبارٹریز بنا لیں گے, ایز اگینسٹ 2 لیبارٹریز ارلی مارچ کے. ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپریل کے مڈل میں ہم لوگ تقریباً 18 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ری ایکشنز لے آئے تھے, جس کو ٹیسٹنگ کٹ کہا جاتا ہے, اور تقریباً 4 لاکھ کی لگ بھگ جو ہے وہ ہمیں ڈونیشنز کٹ کی آئی تھیں. تو یہ تقریباً 2.2 ملین کٹس جو ہیں ہمارے پاس اپریل کے مہینے سے موجود ہیں. اچھا, یعنی 22 لاکھ کٹ جو ہے پاکستان میں موجود تھی اپریل کے مڈل سے. لیبارٹریز کی تعداد بھی ایسی تھی. آج لیبارٹری کی تعداد تقریباً 135 کے قریب ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی جو ہے 70,000 کے قریب ٹیسٹ کرنے کی ہے, جو کہ تھوڑا سا مس نارمل ہے. میں مختلف لیبارٹریز میں گیا, چونکہ آئی ہیڈ ٹو سپلائی اٹ, آئی ہیڈ ٹو انشور کہ جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہو. تو میں 5-6 لیبارٹریز میں گیا. آئی اسپینڈ 4-5 آورس. آئی looked at the entire sort of process of the testing. تو جب سیمپل جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر داخل ہوتا ہے اور جب اس کا رزلٹ نکلتا ہے, یہ ٹوٹل 4 گھنٹے کا کام ہے. اور یہ جو ہم 70,000 کہہ رہے ہیں ٹیسٹ, یہ ان 4 گھنٹوں کا ہے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو شروع سے رہا ہے کہ اگر ہم یہ 70,000 آج ٹیسٹ کر سکتے ہیں, جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہماری کیپیسٹی ہے, اور اگر ہم 2 شفٹوں میں کام کریں تو 1.5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر 3 شفٹوں میں کام کریں, 3 ہاف شفٹ آئی وڈ کال اٹ, 4-4.5 گھنٹے کی ایک شفٹ ہے. تو اگر ہم نارمل ورکنگ جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں اگر 8 گھنٹے کی ورکنگ میں کریں تو 2 شفٹیں ہونی چاہیے ایک ٹیسٹ کی. اب یو کانٹ بی میکینیکل. آپ پورے دن میں صرف 3 ہاف شفٹ پہ بھی کام پلان کریں, یعنی 12 گھنٹے پلان کریں کام 24 گھنٹوں میں, تب بھی یہ 2 لاکھ کے لگ بھگ ہمیں ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے.
یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں ان کی کاسٹ ایکچولی کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ اگر 7,000 کا اور 8,000 کا ہوگا اور اگر ایک فیملی ممبرس کو ہے تو وہ پھر اگر اس کو 3 کرانے پڑ جائے، 4 کرانے پڑ جائے، 6 کرانے پڑ جائے تو یہ تو افورڈیبل پرائز ہی نہیں ہے. اس کو کاسٹ کو کٹ نہیں کیا جا سکتا یا کیا جانا چاہیے؟ نادیہ، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ٹیسٹ جو پبلک سیکٹر میں ہو رہے ہیں وہ چارج نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کہیں چارج ہو رہے ہیں تو وہ غلط ہو رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو لک انٹو اٹ. میرا نہیں خیال کہ وہ چارج ہو رہے ہیں. یہ جو 20، 22، 25، 30 ہزار کا فگر آتا ہے، دس از ناٹ بینگ چارجڈ. میں نے بیٹھ کے ورکنگ کی تھی کہ اگر ایک ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے تو آپ کو کتنا ٹوٹل خرچہ آئے گا بغیر اوپیکس کے. اوپیکس کا مطلب ہے کہ جو تنخواہ دینی ہے آپ نے لوگوں کو، جو بجلی چلانی ہے، جو سیٹ اپ کو چلانا ہے، اس کے بغیر 1500-1600 روپے خرچہ ہے. ہم نے مختلف جو تھیں لیبارٹریز ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے. 7-8 لیبارٹریز جو ہیں ہمارے پینل پہ ہیں، یعنی دے آر ڈوئنگ ٹیسٹ اینڈ دے آر بینگ گیون 3 تھنگس. ان کو ہم ٹیسٹنگ کٹ دیتے ہیں، ان کو پی پی ایز دیتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم یہ جو پی سی آر مشین ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو جہاں پہ ہم ٹیسٹنگ کٹس اور پی پی ایز دیتے ہیں وہاں پہ ہم 3,000 روپے ان کو چارج کرنا الاؤڈ کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم پی سی آر مشین بھی دیتے ہیں وہاں پہ 2,000 روپے چارج کرنا الاؤ کرتے ہیں. یہ 6 یا 7 لیبارٹریز ہیں جو سسٹم کے اندر ہیں، NIH کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ہمارا 1 پیج کا معاہدہ، اس سے زیادہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو چارج. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایون جو پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں وہ اس موقع کے اوپر اگر خدا خوفی کے ساتھ چلیں تو ان کو 4,000 سے لے کے 5,000 روپے تک چارج کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چارج کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ کمرشلائزڈ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لوگوں کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے کہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. فون کرتے ہیں تو گھر پہ لوگ آ جاتے ہیں، تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ ڈرائیو تھرو ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ان ٹیسٹوں کی وجہ سے لوگ اپنی سہولت بھی دیکھتے ہیں، پیسے خرچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو میڈ ان پاکستان جو بھی فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ ہم لوکل لیول پر یعنی پاکستان میں ایونٹس بھی بن رہے ہیں، پی پیز بھی بن رہی ہیں، بلکہ ہم نے ایکسپورٹ بھی کی ہیں، پلس ماسک بھی بن رہے ہیں. تو کیا یہ جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ان کے اسٹینڈرڈس پہ بھی اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہے ہیں یا ابھی بھی ہمیں آگے پیچھے چائنا سے مدد درکار؟ نہیں نادیہ، جب 2 مارچ میں جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے پاکستان پورے میں یہ جو ماسک آپ نے پہنا ہوا تھا یہ بھی ڈھونڈے، اور اس وقت یہ ماسک مجھے نہیں مل رہے تھے پاکستان کے اندر. جب پوری دنیا میں ڈھونڈنا شروع کیا تو پوری دنیا میں سارے مسائل تھے، نہ ادھر آپ کو وینٹیلیٹر مل رہے تھے، نہ آپ کو پی پیز مل رہی تھی، نہ آپ کو ٹیسٹنگ کٹ مل رہی تھی. دیر اونلی سورس واز چائنا. چائنا میں جب ہم نے شروع میں جو چند ہزار یا فیو لیکس جو ہم نے خریدی، وہ $64 میں ہمیں ایک پی پی ای مل رہی تھی. اور جب میں پی پی ای کہتا ہوں تو وہ سوٹ ہے، N95 ہے، اس میں 5 دوسرے ماسک ہیں، پاؤں کا کور ہے، سر کا کور ہے. تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ تھی. پھر میں نے یہاں پہ جو ہے پاکستان کے جو میڈیکل انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو میں نے بلایا تھا NDMA کے اندر سم ویئر اراؤنڈ 26-27 مارچ. میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، آپ یہ پاکستان میں بنانے کا بندوبست کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بٹوین سے 28-29 مارچ ٹو 15 مارچ مجھے جو ملا، جہاں سے ملا میں نے وہ خرید لیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی ان کو ڈیزائن چینجز دیتے رہے. فار انسٹنس ہم نے سوٹ کے اندر ہی بوٹ شامل کر دیے، سر کا جو کور ہے وہ بھی اسی سوٹ کے اندر شامل کر لیا. ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے SGS کو کہا کہ آپ ہماری ٹیسٹنگ شروع کر دیں. ایک ڈیفنس فورسز کی ایک لیبارٹری ہے ڈیسٹو کے نام سے، ان کو کہا ٹیسٹنگ شروع کر دیں. ISO کے اسٹینڈرڈز ڈاؤن لوڈ کیے. ناؤ لیٹ می ٹیل یو وی آر پروڈیوسنگ ایوری تھنگ. اور جو میں پی پی جو سوٹ ہمیں $20-25 کا ملا کرتا تھا، آج میں 350 کا خرید رہا ہوں. جو N95 کبھی ملتا ہی نہیں تھا، 3,000 روپے میں ملا کرتا تھا، ابھی پیپل آر ریڈی ٹو گیو می ایٹ 150 روپیز.
جو نارمل ماسک ہے وہ 10 روپے میں ملنے کا ہو چکا ہوا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ این ڈی ایم میں واحد ادارہ ہے جس نے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کو لیٹر لکھا ہے, ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ ہمارا آگے آڈٹ کریں, اور اگلے 2-3 دنوں میں ہمارا جون تک آڈٹ شروع ہو جائے گا. ہمارا نظام اس طرح کا ہے کہ اے ڈی بی نے جو ہمیں چیزیں دی تھیں وہ ادھر آئے, ہمارا پروکیورمنٹ کا نظام دیکھا, پھر ہمارے ویئر ہاؤس کے نظام میں گئے, وہاں سے انہوں نے نظام دیکھا, پھر اس نظام سے جو چٹیں ملی انہوں نے جا کے مختلف ہسپتالوں میں کنفرم کیا ہے یہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. تو الحمدللہ اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ نظام, یہ میڈیا کے لیے بھی اوپن ہے. اور میں ایک اور لاسٹ بات یہ اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری ہر چیز ہمارے اس پہ پڑی ہوئی ہے, ویب سائٹ پہ ہر چیز ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے 3-4 یو این نمبر ہیں, وہ ہمارے آپریشن روم ہے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایکچولی جو این سی او سی میں آپریشن روم ہے, ایکچولی دیٹ از دا نیشنل آپریشن سینٹر وچ بلانگس ٹو این ڈی ایم ہے, وہ یوز کر رہے ہیں اس کو. ہمارے پاس یہاں پہ 3-4 یو این نمبر موجود ہیں جو ایوری کمپلینٹ بائی اے ڈاکٹر فار پی پی اور اینی تھنگ ایلس از پرسنلی ویٹڈ بائی می. رجسٹر بنا ہوا ہے, اکاؤنٹیبل ہے, اس کا ہر پیج کاؤنٹڈ فار ہے کہ آپ صفحہ اس میں سے پھاڑ کے باہر بھی نہیں نکال سکتے. ہم نے لوگوں کے لیے والنٹیئرس کے لیے ایک لائن چھوڑی ہوئی ہے, ہم نے پلازما کے لیے لائن چھوڑی ہوئی ہے, اور ایون میں ٹی وی پہ آ کے بہت لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ کسی کو فیسیلیٹیشن چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جنہوں نے بات کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب سے, اور یہ جان کے یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیزیں لیک نہیں کری, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی ہے, اور جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ایکسس میں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ان کی ایفرٹس ہیں, این ڈی اے میں کی ایفرٹس ہیں, جس کو اکنالج کرنا ضروری ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.